جس وقت بیت اللہ کے اندر ایک مشورہ کیا گیا مشرکین کی طرف سے، ایک میٹنگ بلائی گئی، ایک شورا بلائی گئی، اور یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے، یہ تحریک کیسے ختم کی جائے، کیسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان نعوذ باللہ مٹایا جائے، کیسے جو ہے یہ بالکل ہمیشہ کے لیے اس تحریک کو پامال کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ ان کو جو ہے قید کر دیا جائے۔ پہلا مشورہ کیا آیا کہ قید کر دیا جائے۔ لوگ کہنے لگے 2.5 سال شیب ابی طالب نے قید کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں۔ ہر ایک آدمی، کوئی کہہ رہا ہے نظر بند کر دو، کوئی کہہ رہا ہے کچھ کر دو، ایک کہنے لگا ضلع وطن کر دو، یعنی کہ مکہ سے نکال دو۔ ابو جہل کہنے لگا بدبختو، اگر مکہ سے نکال دیا تو باہر کے لوگ فوراً ایمان میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیں تباہ کر دیں گے، کیونکہ وہ شیطان اس کے اندر سب سے بڑا بیٹھا ہوا تھا۔ اور کمال اس بات کا کہ ہر بار یہ کہتا تھا ابو جہل کہ تمہیں پتہ تو ہے وہ اللہ کا نبی ہے، وہ حق پہ ہے۔ کمال اس بات کا، لیکن ایمان لانے کو تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر جو ہے یہ پایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا کہ یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لے کے آئیں گے۔ اس وقت جو ہے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ایک صحابی راستے میں ملے۔ ہم سب نے واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے اس کا، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے ہاتھ میں تلوار لے کے چلے، تو اس وقت جو ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سر لینے نہیں بلکہ اپنا سر دینے جا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا، وہ تو اس چکر میں تھے کہ اتنے اونٹ ملیں گے، بہادر کہلایا جائے گا، یہ ہوگا، نام و نمود کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن ایک صحابی جب راستے میں ملے اور انہوں نے بتایا کہ ایمان تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، ایمان تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، اسلام تو تمہارے گھر میں آ چکا ہے۔ اور جب بتایا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تو بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے اپنی بہن کے گھر پہنچے، اور وہاں پر اپنی بہن کو کتنا مارا یہ ہم سب جانتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ سب نے سنا بھی ہے۔ یہاں تک مارتے رہے کہ بہنوئی بے ہوش ہو گئے اور بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ لیکن بہن کا جواب کیا تھا؟ بہن کا جواب یہ تھا کہ اے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ہی ماں کا دودھ پی کے میں جوان ہوئی ہوں، جس باپ کی پشت سے تو پیدا ہوا ہے اس ہی باپ کی پشت سے میں پیدا ہوئی ہوں، جس ماں کے رحم میں تو پلا ہے اسی ماں کے رحم میں میں پلی ہوں، جو خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو مارتا مارتا تھک جائے گا لیکن فاطمہ بنت خطاب کے دل سے ایمان کی دولت کو نہیں نکال سکتا۔ اب جب یہ الفاظ سنے تو تھوڑی شرم آئی کہ بہن کو زخمی بھی کر دیا، غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا، تو پوچھا کہ اچھا پھر دکھاؤ مجھے وہ کیا چیز ہے جو تم پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی عورت ہوتی نا فوراً کہہ دیتی یہ لیجیے، یہ تھا وہ، حالانکہ مار نہیں کھانی تھی، مار سے پہلے جو ہے ہاتھ کھڑے کر دیتی، سرنڈر کر دیتی اور کہہ دیتی یہ ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا معذور تھا۔ لیکن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نجی سے جب تک کہ غسل نہیں کر لیتا یا وضو نہیں کر لیتا، چنانچہ پانی لایا گیا، غسل کیا گیا، بہن پانی ڈال رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے اللہ یہ پانی ڈال کے جسم کی گندگی تو میں صاف کر دوں گی، اس کے دل کے اندر جو کفر کی گندگی ہے اے اللہ اس کو تیرے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے اے اللہ میرے بھائی کو جو ہے کفر کی گندگی سے پاک کر کے اسلام کی پاک دامن چادر اس کے سر پہ ڈال، اسلام کی
پاک چادر اس کے سر پہ ڈال دے۔ تو میرے بھائیوں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اے اللہ عمر ابن الحشام یا عمر ابن الخطاب، یاد رکھو ابو جہل کا نام جو ہے عمر ابن الحشام ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا نہیں ہے۔ لوگوں میں یہ بات رائج ہے کہ سگا چچا ہے، سگا چچا نہیں ہے، بلکہ رشتہ دار دور کا ہی ہے، جیسے قبیلہ خاندان میں ہوتا ہے، لیکن سگا تعلق کوئی نہیں ہے۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور ادھر حضرت فاطمہ بنت خطاب جو ہے پانی ڈال رہی ہے اور دعا کر رہی ہے، اور ادھر جیسے ہی غسل سے فارغ ہوئے اور سورہ طٰہٰ کا وہ صفحہ جس میں جو ہے سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی وہ جب سامنے آیا اور اس کو پڑھا، اور پڑھتے ہی فوراً کہنے لگے کہ ایک دم حالت بدل گئی، ایک دم کیا ہوا، حالت تبدیل ہو گئی۔ سر لینے والا جو سر لینے کے لیے جا رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلو، میں تو ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے باہر تشریف لائے، کیونکہ وہ پڑھا رہے تھے، اور جب تشریف لائے تو کہا کہ اے عمر مبارک ہو، اللہ نے آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا اور آپ کو انشاءاللہ امام کی دولت سے نماز دیا۔ جب دائرہ ارکم کی طرف چلے تو وہاں پر امیر حمزہ موجود تھے، اللہ کے شیر کہلائے جاتے ہیں، سید الشہداء کہلائے جاتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی شہید ہو گئے قیامت تک اس دین کے لیے ان سب کے سردار کہلائے جاتے ہیں، جتنے بھی اس دین کے لیے شہید ہوئے ان سب کے سردار امیر حمزہ ہیں۔ تو وہ وہاں پر موجود تھے، کسی نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تلوار ہاتھ میں، تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر خیر کے ارادے سے آ رہے ہیں تو پھر تو استقبال کروں گا، ورنہ سر قلم کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر پہنچے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر حمزہ کو کہ نہیں نہیں چچا بیٹھ جائے، آپ بیٹھ جائے۔ تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کرتا دامن یہاں سے پکڑا اور یوں جھٹکا مارا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جھٹکا مارا اور کہا اے عمر اور کتنا ستاؤ گے، اور کتنا ستاؤ گے، کتنا پریشان کرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ستانے نہیں، میں پریشان کرنے نہیں آیا، ستانے نہیں آیا، بلکہ میں تو اسلام کو اپنانے آیا ہوں، ایمان میں داخل ہونے آیا ہوں۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان کا کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کیا، اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز کی نیت باندھی۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں کہ واہ واہ، خطاب کا بیٹا ایمان میں داخل ہو اور اللہ کا نبی چھپ کے نماز پڑھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عمر ایمان والا بھی ہو، آپ کو اللہ کا نبی بھی مانتا ہو، اللہ کو اپنا رب بھی مانتا ہو، اور پھر جو ہے بے مشرکین تو اللہ کے گھر میں جو ہے کھلے منہ بتوں کی عبادت کرے، اور اللہ کا نبی عمر کے ہوتے ہوئے چھپ کے عبادت کرے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چلیے میرے ساتھ، میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساتھ چلے، اور ساتھ چل کے بیت اللہ میں نماز پڑھی گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جس کو اپنی بیوی بیوہ بچوں کو یتیم کرانا ہو تو وہ میرے سامنے آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ جس کو اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ سامنے آ جائے، جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ سامنے آ جائے، جس کو اپنی ماں کو جو ہے دکھ دینا ہو کہ میرا جوان بیٹا کھپ گیا وہ سامنے آ جائے۔ چنانچہ میرے عزیز ساتھیوں کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔